والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى آمنت بالله صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا إشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد السدى بزرق طويق السا مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اے عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے اور میں انہوں اپنے کول بلا کے تے رکھے آئے سر تے تاج میرا اے دار المل بینا اے دانا میرا اور میں انہوں اپنے کول بلا کے تے رکھے آئے سر تے تاج میرا اے دار المل بینا اے دانا میرا تسی ہار دروداں دے پاؤ کیونکہ میں اپنا یار سجایا میرا یار میرے گھر آیا سارے پڑھ لو جی میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے
اور میں انہوں اپنا محبوب بنا کے تے بخشیے کل مختاری سنے ظہوری اج میں دی بخشیے امت ساری سنے ظہوری اج میں دی بخشیے امت ساری تسی میرا شکر مناؤ کیونکہ میں اپنا یار بلایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے سورۃ النجم کی پہلی 2 آیات چھوٹی سی آیات ہیں، یہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ خالق کائنات اللہ عز و جل فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس ستارے کی، اذا ہوا جب وہ طلوع ہوا، قسم اس ستارے کی جب وہ طلوع ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا صاحب بہکا نہ حد سے بڑھا۔ اللہ نے ستارے کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ تمہارا صاحب یعنی کہ تمہارا نبی تمہارا رسول جب میرے سامنے بیٹھا اس کی نظریں بہکی نہیں ہے، وہ حد سے بڑا نہیں ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اب وہ ستارہ کون ہے؟ او پوچھتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے جو کہ خانوادہ رسول سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اس پیارے نواسے نے فرماتے ہیں کہ والنجم ستارے سے مراد خود ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اللہ مصطفیٰ کی قسم ارشاد فرما کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں والنجم اذا ہوا، والنجم مجھے ستارے کی قسم ہے کہ جب وہ چمکا، جب وہ طلوع ہوا۔ جب ستارے طلوع ہوتے ہیں نا، اب دن ہے تو دن کے وقت ہمیں ستاروں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دن کے وقت ستاروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا جب طلوع ہوا، مجھے اس ستارے کی قسم ہے کہ جب وہ طلوع ہوا، یعنی کہ جب میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری آب و تاب کے ساتھ پورا دلہا بن کے میری بارگاہ میں پہنچا تو میں نے کہا والنجم اذا ہوا، لوگو مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو طلوع ہوا ہے، اس ستارے کی قسم، طلوع ہونے والے ستارے کی قسم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس ستارے کی قسم ہے۔ حضور علیہ السلام جب عرش پہ پہنچے نا، عرش پہ پہنچے تو عرش کو کیا ہوا؟ فتمسک العرش بزیادہ، عرش نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، اور دامن مصطفیٰ کو پکڑ کے عرش عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات بڑی بابرکت رات ہے، سونے آج جس نے بھی آپ سے مانگا آپ نے عطا کیا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا تو عرش ہے، اب تو کیا لینا چاہتا ہے؟ تیری شان تو پہلے ہی بڑی ہے، تو پہلے ہی عرش ہے، اب تیری شان، اب میں تمہیں کیا عطا کروں؟ تو عرش نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحوالہ شرح مشکات شریف ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عرش نے کہا کہ یا رسول اللہ جب خالق کائنات نے میرے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا تو مجھے کپکپی طاری ہو گئی، مجھ پہ کپکی طاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سکون چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے فرمانے کی دیر تھی۔ حضور علیہ السلام جب عرش پہ محمد رسول اللہ لکھا گیا نا تو وہ جو کپکپی تھی عرش کی وہ ختم ہو گئی اور عرش کو سکون مل گیا۔ عرش نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا عرش ہے لیکن یہ مقام آپ کا ہے،
یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے نا، سنا یہ آپ کا مقام ہے، آپ عرش پہ بیٹھیں گے۔ حضور علیہ السلام جب تشریف لائے، جب حضور علیہ السلام عرش پہ بیٹھے، عرش کو سکون ملا، عرش کو سکون ملا۔ اب ادھر سے آواز آئی، آواز کیا آتی ہے؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين کے او ادنا کی آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، آواز آئی یا محمد کف یا محمد کف یا محمد فإن ربك يصلي۔ اے پیارے ذرا آہستہ آہستہ آنا، ذرا ٹھہر کے آنا۔ یا اللہ وہ کیوں؟ آواز آتی ہے فإن ربك يصلي، پیارے ابھی تو تیرا رب تجھ پر صلوات پڑھ رہا ہے، تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اے پیارے فإن ربك يصلي کف یا محمد کف یا محمد کف یا محمد۔ اے پیارے ٹھہر ٹھہر کے آنا، ذرا سکون سے آنا۔ فإن ربك يصلي، ابھی تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضرات رب نے فرمایا کہ آج سارے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، آج سارے پردے ہٹا دیے گئے ہیں، قدرت کا پردے ہٹا دیے گئے، علم کے پردے ہٹا دیے گئے، نور کے پردے ہٹا دیے گئے، عظمت کے پردے ہٹا دیے ہیں۔ اے پیارے آج سارے پردوں کو ہٹا دیا ہے، آج کوئی پردہ نہیں ہے تجھ سے، آج میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے دیکھے گا، آج تو مجھے دیکھنا میں تمہیں دیکھوں گا، آج تجھ سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ سونے کو جب دنیا میں بھیجا ہزاروں پردے ڈال کر بھیجا، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے علاوہ، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ میری حقیقت کے سامنے پردے بڑے ہیں۔ آج معراج کی رات ہے، رب نے فرمایا حبیب آج میں نے اپنے سارے پردے ہٹا دیے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ جن کو میں نے فرمایا تھا کہ پیارے کلیم تو نہیں دیکھ سکتا، مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، یا اللہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کہ نہیں تو نہیں دیکھ سکتا، کائنات میں کوئی نہیں دیکھے گا، کائنات میں مجھے دیکھے گا تو میرا مصطفیٰ دیکھے گا، میرا مصطفیٰ دیکھے گا، میرا مصطفیٰ مجھے دیکھے گا۔ اس آواز سے فرمایا پیارے آج قدرت دے پردے ہٹا دیتے گئے نے، نور دے سارے پردے ہٹا دیتے گئے نے، عظمت دے سارے پردے ہٹا دیتے گئے نے۔ اس واسطے پیارے تو پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے، تو پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے، تو پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لو۔ پھر آواز آندی ہے ادنو یا محمد ادنو یا محمد، پھر آواز آندی ہے ادنو یا احمد ادنو یا خیر البریہ۔ اے پیارے احمد ذرا ہور نیڑے آ جا، اے پیارے محمد ذرا ہور نیڑے آ جا، اے ساری کائنات نلو بہتر اے پیارے حبیب ذرا ہور نیڑے آ جا۔ پھر وہ مقام آیا جنوں رب نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دی منزل آ گئی ہے۔ پھر ہور سونے نیڑا آیا ہے، پھر ہور سونا نیڑے آ گیا ہے۔ پھر آواز آندی ہے محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، محمد یہ کون مکان آپ کا ہے، زمین آپ کی آسمان آپ کا ہے، یہاں سے وہاں تک نہیں اور کوئی، مکی آپ کے لا مکان آپ کا۔ پیارے ہور نیڑے آ جا، امام الانبیاء ہور نیڑے ہو گئے۔ پھر رب العالمین نے کیوں فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دی منزل، رب نے جناب جی قاب قوسين کیوں فرمایا ہے؟ اے کیوں فرمایا ہے؟ اے پیارے جنیاں دو مکانہ قریب ہوندیاں نے، اے جناب جی تین مکان کنے قریب ہوندے نے، اے رب نے قاب قوسين دا لفظ کیوں استعمال کیتا ہے؟ او دی وجہ ذرا توجہ فرمالا۔
امام الانبیاء دے خلاف چلن والے اے سارے مکے دے بے ایمان کافر خانہ کعبہ وچ جمع ہو گئے نے اپنی تیر کمان جناب جی ملاندے نے پے انہاں وچ عادت ہے انہاں دے رویہ ہے او کی کردے نے جنہ آپس وچ اتحاد کرنا ہوندا ہے او جناب جی مکانہ جڑیاں نے اے تین مکان جڑے نے انہاں نوں ملاندے نے جدوں ملا کے دستے نے لوگوں اے فلاں قبیلہ فلاں دا دوست بن گیا ہے اے فلاں قبیلہ فلاں دا دوست بن گیا ہے فلاں قبیلہ فلاں دا دوست بن گیا ہے اے خانہ کعبہ دے وچ ایک دوسرے دیا جناب جیو تیر کمان ملا کے اعلان پہ کر دینے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے حبیب اے میرے گھر وچ بہ کے تیر کمان جڑی ہے اے ملا کے اتحاد پہ کر دینے اج سارے بے ایمان سارے کٹھے ہو گئے نے امام الانبیاء دے خلاف اعلان پہ کر دینے لوگوں اسی سارے انہاں دے خلاف جڑا ساڈے نال انہاں دا خلاف ہوے گا جڑا ساڈا یار انہاں دا دشمن ہوے گا جڑا ساڈا دشمن انہاں دا یار سمجھا جائے گا رب العالمین نے فرمایا اے پیارے مصطفیٰ میرے گھر وچ بہ کے انہاں تیر کمانہ ملا کے آپس وچ اتحاد کر دیتا ہے اے کملی والے آ ذرا عرش و پارا اسی بھی کمانہ دا ذکر کر کے میں بھی اعلان کراں گا اے پیارے مصطفیٰ جڑا مصطفیٰ دا یار ہے او میں خدا دا یار ہے جڑا مصطفیٰ دا غدار ہے او میری بارگاہ دا بھی غدار منیا جائے ایک کمانہ ملا کے اعلان پہ اتحاد دا اعلان پہ کر دینے میں عرش و پار بلا کے اعلان پہ کرنا وا ایک کملی والے سمد انا فتد اللہ فکانا کعبہ کا حسینی و ادنا دی منزل تے امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگوں اسی کمانہ ملا کے اینا اعلان کیتا ہے میں عرش و پار بلا کے اپنے یار نو قریب کر کے اور قریب کر کے اور قریب کر کے سمد انا فتد اللہ دی منزل تے لے آ کے اے یار نو دسنا وا پیا اے محبوبہ فکر نہ کری اے سارے مکے اے تیرے خلاف ہو گئے نے ساری دنیا بھی تیرے خلاف ہو گئے پرواہ نہیں کرنی کیونکہ میں تیرا خدا تیرے نالا تیرا خدا تیرے نالا تیرا خدا تیرے نالا پھر امام الانبیاء نے فرمائے لوگوں پھر وہ منزل آ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے پیارے جدو مہمان آندا ہے میزبان واسے کوئی چیز تحفہ لے کے آندا ہے اے پیارے اج میں میزبان تو میرے مہمان بن کے آیا ہے اے کملی والیا کیڑا تحفہ لے کے آیا ہے عرض کیتی یا اللہ میں تحفہ لے کے آیا وا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے یا رب العالمین اج ساریاں عبادتاں لے کے آیا وا قولی باتاں بھی تیرے واسطے فعلی باتاں بھی تیرے واسطے بدنی باتاں بھی تیرے واسطے ہر قسم دی عبادت تیرے واسطے وے یا رب العالمین پھر رب نے سونا جملہ بولے ہیں فرمایا اے پیارے تو میرے واسطے عبادتاں لے کے آیا ہے میرے والوں بھی تحفہ نہیں جا اور رب نے کیڑا تحفہ عطا فرمایا ہے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے پیارے میرے والوں تیرے تے سلام ہووے میرے والوں تیرے تے رحمت ہووے میرے والوں تیرے تے برکتاں ہون حضور عبادتہ لے کے گئے نے تے رب کی فرماندا سنیا کیا بات ہے عبادتہ لے کے آیا ہے تیرے تے سلام ہوئے تیرے تے رحمت ہوئے تیرے تے برکتہ ہونا تیرے تے برکتہ ہونا رب نے جو چاہیا عطا فرمایا جو چاہیا عطا فرمایا حضور نے ایک پھر حضور علیہ السلام نے بڑا پیارا جبہ لے کے آئے واپسی پہ وہ نمازاں بھی ملیاں 50 نمازاں بھی ملیاں 5 رہ گئیاں رب نے فرمایا پیارے انہاں نوں دس دے نہ ذرا انہاں نوں دس دے جڑا 5 پڑھے گا میں رب 50 دا ثواب دوں رب 50 دا فرمایا میری گل بدل دی نہیں نا اللہ فرماتا میری گل جیڑی ایک باری میں کرتا ہوں بدل دی نہیں میں 50 دتیاں ہن جیڑا بھی 5 لے کے آئے گا نا روزانہ دیاں 50 دا ہی ثواب دواں گا انہوں میں جبہ سرکار لے کے آئے سرکار جبہ لے کے آئے حضور علیہ السلام نے جدو صبح ہوئی نا تے اپنے غلاماں نو بلایا ابو بکر بھی آگے عمر فاروق بھی آگے عثمان غنی بھی آگے علی پاک میں سارے صحابہ جمع ہو گئے حضور نے سب تو پہلے پوچھیا فرمایا کہ جبہ میں انہوں دواں گا کہ جیڑا میری امید جیڑی میرے دل دی امید ہے نا
وہ بیان کرے گا تے جبا میں انہوں عطا کراں گا۔ ابو بکر نو پوچھیا ابو بکر کہ جبا تینوں دے دواں پا کے کی کرے گا؟ عرض کیتی سونیا میں کم کراں گا اے جبا پا کے نا ساری دنیا تے سچائی پھیلا دواں گا، سچائی پھیلا دواں گا۔ حضور نے فرمایا کہ نیت تیری چنگی ہے پر میری مراد نو پہنچیا، میری مراد ہے نہیں، میری مراد ہور میری مراد ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، حضور نے عمر فاروق وال ویکھیا، فرمایا عمر اے جبا تینوں دے دا پھر کی کرے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اے پا کے نا جبا پا کے تے میں ساری کائنات میں عدل و انصاف اے قائم کر دواں گا۔ سونیا ایک باری دے کے تے ویکھو عدل و انصاف یار پاسے ہوے گا۔ حضور نے فرمایا نیت تیری بھی چنگی ہے پر میری مراد نو نہیں پہنچیا، تینوں نہیں دینا۔ عثمان غنی وال پیارے وال ویکھیا، عثمان اگر جبا تینوں دے دیواں تے پھر کی کریں گا؟ عرض کیتی سونیا میں کی کرنا ہے، میں پا کے نا تو ساری کائنات سخاوت پھیلا دواں گا، ہر پاسے سخاوت ہی سخاوت ہوے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اے عثمان مراد نیت تیری بھی چنگی ہے پر تو میری مراد نو اونچی بولو، میری مراد نو، اللہ دے حبیب نے فرمایا کہ عثمان تمہیں میری مراد نو نہیں پہنچیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چہرہ علی ول ویکھیا، علی دا نام سن کے سبحان اللہ نہ کہ علی دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے۔ علی پاک وہ نے کہ جنہ دا چہرہ ویکھنا بھی عبادت ہے، علی پاک دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ میری گل ہی سرکار دی گل ہے، سرکار نے فرمایا تے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں۔ جیڑا سرکار نے فرما دیتا، فرمایا علی دا ذکر عبادت، علی ول ویکھنا عبادت ہے، علی ول ویکھنا عبادت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ علی ول ویکھیا، تکیا نہ تے پوچھیا علی اگر جبہ تینوں میں دے دواں کی کرے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام علی پاک نے عرض کی تھی سونیا مہربانی کرو نا ایک باری منو جبہ دے دو نا تے میں جبہ پا کے ساری کائنات دے سارے لوکاں دے عیباں دے پردہ پوشی کر دواں گا، پردے پا دواں گا، میں سونیا پردے پا دواں گا، پردے پا دواں۔ پردے پانا اے علی پاک دی گل ہے، اے علی پاک دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی منو تیری گل بڑی چنگی لگی ہے، تو میری مراد نو پہنچ گیا ہے، میری مراد یہ وے ساری کائنات دے عیباں تے پردہ پایا جائے۔ اسی کی کرنے ہاں سانو کوئی گوڑی تھوڑی جی گل لبے صحیح کسے دی، تھوڑی جی گل لبے صحیح انہوں پھیلانے ہاں پورے محلے وچ، پورے رشتہ داراں وچ، پوری برادری وچ پھیلانے ہاں کہ فلاں دی گل لے جے۔ لیکن علی پاک کی کہندے نے سونیا میں پردے پاواں گا، کہ جبہ پا کے پردے پاواں گا۔ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو میری مراد نو پہنچ گیا ہے، تو میری مراد نو پہنچ گیا ہے۔ علی پاک دی گل کریے پھر ایک باری بولو نا سبحان اللہ۔ علی پاک دا گل آئی ہے نا، علی پاک دا نام آیا ہے، تے علی پاک نے کی عرض کیتا سونیا جبہ پا کے میں پردہ پوشی کراں گا، عیب چھپایا کراں گا، عیب چھپایا کراں گا۔ اسے واسطے علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بارگاہ تے حاضری لگوا لینے آ تے شاعر سچی گل کردا ہے اہل نظر کی آنکھ تا او تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی پاک جی آقا حکم میں فرمایا اے علی تو میری مراد نو پہنچ گیا ہے، اے جبہ تینوں دواں گا سا کہ ساری کائنات میری امت جناب دی گناہاں تے پردہ پوشی ہو جاوے۔ علی پاک نو فرمایا، پھر امام الانبیاء نے فرمایا پھر معراج والی رات منو ایک ایسی قوم دکھائی گئی، سونیا وہ قوم کیڑی ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو منو ایک ایسی قوم دکھائی گئی جنہاں دے پیٹ بڑے وڈے وڈے پیٹ نے، اس طرح دی محل ہوندے نے، بڑے وڈے 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 کوٹھیاں دی طرح، جویں ایک کوٹھا مسجد دا ماشاءاللہ حال ہے نا، ایک بڑے بڑے محل جس طرح اس طرح دے بڑے وڈے وڈے پیٹ نے۔ سونیا یہ وہ کون سن؟ حضور نے فرمایا کہ میں جبریل نو پوچھا جبریل دسو کون نے یہ، کون نے ایڈے ایڈے وڈے وڈے پیٹ نے انہاں دے؟ تے جبریل نے عرض کی سونیا سود کھان والے نے۔ یہ کون نے؟
کوشش کریا کرو سود تو بچیا کرو, سودی کاروبار تو سود لین دین تو بچیا کرو, بینک اکاؤنٹ بھی جیڑے نے نا وہ سود تو بغیر کھلایا کرو, سود تو بچو, بڑی وڈی بیماری جی, گناہاں نوں کھائی جاندی جی سود. حضور علیہ الصلوۃ بڑے وڈے وڈے پیٹ انہاں دے جناب جی, بڑے ہی وڈے وڈے پیٹ. حضور نے فرمایا ایک ہور قوم میں ویکھی سونیا کوڑی سی, فرمایا کہ ایک پاسے انہاں دے تازہ گوشت ہنڈی وچ پیا ہے تے ایک پاسے باسی گوشت, باسی گلیا سڑیا گوشت, بدبودار گوشت پیا ہے. وہ کی کرتے نے کہ چنگا گوشت چھڈ کے بدبودار گوشت وال جاندے نے. سونیا وہ کون سن؟ حضور نے فرمایا میں گل جبریل نو پوچھی, جبریل دسے کون نے, یہ کون نے, یہ کون نے جڑے بدبودار گوشت وال جاندے نے, چنگا چھڈ کے صاف ستھرا چھڈ کے بدبودار وال جاندے نے, یہ کون بد نصیب نے؟ جبریل نے عرض کیتی سونیا یہ اور کوئی نہیں جڑی اپنی نیک سیرت, توجہ نہ سنیا جو, نیک سیرت بیوی نو چھڈ کے اور باہر منہ مار دے نے, اے زنا دے مرتکب ہوندے سن. سونیا اپنی حلال بیوی چھڈ کے باہر جاندے سن. سونیا اے او لوگ نے تے او عورتاں جڑیاں اپنے حلال خاوند چھڈ کے غیراں ول جناب دی جاندیاں سن. سونیا اے او بد نصیب مرد تے عورت نے کہ جڑے تہاڈی امت دے وچوں اے بد نصیب نے جڑے زنا دے مرتکب ہوندے سن, زنا دے مرتکب. حضور علیہ السلام نے بڑے عذاب ہوندے ویکھے, بڑے عذاب ہوندے ویکھے. پھر ایک علماء دا گروہ ویکھیا, زباناں کینچی دے نال کٹیاں جا رہی ہیں, کینچی نال تڑا تڑ کٹیاں جا رہی ہیں, پھر دوبارہ ہوندیاں نے, پھر کٹیاں جاندیاں, پھر کٹیاں جاندیاں, پھر بار بار. سونے نے پوچھیا جبریل یہ کون نہیں؟ عرض کی تھی سونیا اور کوئی نہیں, اے او بد نصیب علماء نے جڑے فتنے پھیلان والے ہوندے سن, جڑے فتنے پھیلاندے سن, لڑائیاں تے جھگڑے کروان والے ہو جڑے سن نا علماء کہ ادھروں لڑائی ادھر کروا دیتی, ادھروں لڑائی ادھر. اے امت نو ملاندے نہیں سن, اے امت نو وکھرا وکھرا کرن والے علماء سو جنہاں نو آکھیا گیا فتنہ پھیلان والے لوگ. حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی ہور قوم ویکھی, انہاں دے سر جڑے نا تھوڑے نا کٹے جاندے نے, کٹے جا رہے ہیں, کٹے جاندے نے. سونے نے پوچھا جبریل اے کون نہیں؟ عرض کی تھی سونیا یہ اور کوئی نہیں, یہ بد نصیب ہو دے کہ جڑے نماز فرض نماز دی پرواہ نہیں سی کرتے. اذان سنیے ٹھیک ہے ہوندی ہے, اذان روزانہ ہی ہوندیاں نے, کوئی گل نہیں. فرض نماز دی سونے پرواہ نہیں سی کرتے, اپنے سر اللہ دی بارگاہ وچ نہیں سی لیاوندے, اپنا متھا رب دی بارگاہ وچ پیشانی سجدے وچ رکھدے نہیں سن. اج وہ سر جڑے کچلے جا رہے نے, تے یاد رکھیا جے جڑا فرض نماز دی پرواہ نہیں نہ کردا, اپنی سر نو اج دنیا تے وے اج زندگی اللہ نے عطا کیتی ہے, اپنا سر رب دی بارگاہ چکاندا نہیں. قیامت والے دن حضور علیہ السلام نے او دا نمونہ پہلے ویکھیا معراج والی رات. حضور نے فرمایا بد نصیب ہوے کہ جڑا بندہ فرض نماز دی پرواہ نہیں کرتا. فرض نماز با جماعت, یعنی اگر کسی وجہ تو رہ بھی جائے تو جماعت تو بعد پڑھیا کرو, نماز ضرور پڑھیا کرو, کیونکہ معراج والی رات تحفہ سب تو بڑا تحفہ یہ ملیا ہے, تحفہ سب تو بڑا یہ ملیا ہے. تے دین والا تحفہ ہوئے جناب جی اج سانو دنیا تے اگر کوئی بندہ دوروں گفٹ کر لے, مثال دیتا ہو تے شکور صاحب رہندے نے بہاولپور, ماشاءاللہ چلے گئے نے, اللہ تعالیٰ انہاں دے کاروبار تے برکتاں دے. ایک کوئی تحفہ کلا تے اسی کنی قدر کریں گے, ساڈے دوست نے ساڈے یار سجن نے تحفہ کر لیا ہے, تے جدوں رب تحفہ کر لیا بھی رب تحفہ کر لے سونیا اے امت نو دے دیں جا کے, اے امت نو دے, اسی اس تحفے دی ناقدری کریے کہ ساڈے وڈا بھی بد نصیب کوئی ہو سکدا نہیں. کوشش کریا کرو کہ نماز پنج گانا, دنیا داری دے کم تے چکر چلدے رہنے نے نا, کاروبار بھی ہوندے, مزدور سب کچھ ہوندا رہنا ہے, لیکن یاد رکھیا جے جڑا ایک واری سٹ ٹر گیا دوبارہ اونا نہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.